توکلت علیک یا رب العالمین. Ignorance is blessing for those who knows how to fool them. لابیسٹ پچھلے 30-40 سال سے ایک نیا دھندا پی آر کمپین کے لیے جسے لیڈر لوگ ہائر کرتے ہیں. یہ لابیسٹ کمپنیاں مختلف ممالک میں ان کے فین کلب بناتی ہیں. فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں ہٹس اور ہیش ٹیگ دلواتی ہیں خرید کے. یہ جو آپ کے پاس میلز آتی ہیں کہ میں نئی ہوں، پلیز مجھے کانٹیکٹ کیجئے، جب آپ انہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ ای میل ان کی ملکیت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی کورسپونڈنس میں شامل ہو گیا. اب وہ اس کو ایسی کمپنیوں کو بیچ دیتے ہیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک دم اتنے سارے اشتہارات کی بھرمار کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس سے پتہ ہے؟ یہ قرآن اکیڈمی والے آپ کا ٹیلی فون نمبر کہاں سے لے لیتے ہیں؟ آپ کا نمبر تو پرائیویٹ ہے، پھر ان کے پاس کیسے چلا جاتا ہے؟ آپ کے ای میل پر تو آپ کا اصل نام بھی نہیں ہے، پھر یہ ان کے پاس کیسے چلا جاتا ہے؟ تو اس قسم کے بہت سے حربے، قانونی اور غیر قانونی، جی ہاں غیر قانونی بھی. آپ کسی ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں اور جس بیماری کا اس سے ذکر کرتے ہیں اسی کے متعلق آپ کو دوسرے دن کسی دوا کا اشتہار آ جاتا ہے، یا ایسے کسی کلب میں ممبرشپ کی دعوت آ جاتی ہے. یہ وہ غیر قانونی ذرائع ہیں. یا آپ کو بہت ساری مختلف کمپنیوں کی طرف سے داخلہ آفر ہوتا ہے، اسکالرشپ آفر ہوتے ہیں. سب سے پہلے امریکن نے یہ چیز شروع کی تھی کہ اس سال ہم آپ کے ملک سے 1,00,000 لوگوں کو گرین کارڈ دیں گے، اور اس بہانے سے وہ ملینز لوگوں کی اپلیکیشن لیتے ہیں اور یہ ڈیٹا اپنے پاس جمع کرتے ہیں. لیکن اب وہ اس دھندے میں اکیلے نہیں رہے. اب بہت سی پرائیویٹ کمپنیاں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور ان میں ایڈ ایجنسیز کے علاوہ، چھوٹے موٹے کاروبار کے علاوہ، پی آر کمپنیز اور لابیسٹ سب سے آگے ہیں. اور جب انہیں کوئی سیاستدان ہائر کرتا ہے تو وہاں یہ اس کے مخالفین کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس ملک کی روایات اور معاشرت کے حساب سے اس کے لیے اسکینڈل کا انتظام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے انہی لوگوں میں انہی کے مطابق اس کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے، اسے بڑا ثابت کرنے کے لیے، اسے ایماندار ثابت کرنے کے لیے، اسے انتہائی پیٹریوٹک ثابت کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ اسے انتہائی مذہبی ثابت کرنے کے لیے یہ کمپنیاں اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود ساختہ نواسے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا. وہ ہری دستار والے کہتے ہیں کہ میرے نانا جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نانا کہہ کر پکار رہے تھے وہ صاحب، کہ اگر ایک اتنا نیک، نمازی، عبادت گزار اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کا حکمران بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، تو نفاذ مصطفیٰ پاکستان میں رائج ہو جائے گا. اور یہ چورن کتنے لوگوں نے خریدا؟ اگر ہمارے سویڈن میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں تو کسی چک گاؤں یا دیہات کے لوگوں کا کیا کہنا؟ ان لابیسٹ نے عمران خان صاحب کو ننگے پیر جہاز سے اترنے کی ترغیب دی، کیونکہ ذاتی طور پر اب بھی میرا یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ عمران خان اتنا شاطر بہرحال نہیں ہو سکتا. وہ بدعقیدہ، کمزور عقیدہ ضرور ہے. ایسے آدمی کے ہاتھ میں نیوکلیئر کوڈ نہیں دیا جا سکتا. فالیں نکالنے والوں کو ایسے کوڈ نہیں دیا جا سکتے. بقول میرے ایک لیکچر کے جو میں نے انڈیا کے 5 سادھوؤں کے پارلیمنٹ میں آنے پر جو دیا تھا کہ جن دماغوں میں ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے انہیں نیوکلیئر کی راکھی پر نہیں رکھا جا سکتا. میرے ترازو میں، جسے میں برملا کہتا ہوں، عدل بالقسط، اس میں پاکستان میں بھی کوئی ایسا سافٹ ویئر رکھنے والا شخص، اپنے دماغ میں فالیں لینے والا، ہیڈ اینڈ ٹیلز کرنے والا، پیروں فقیروں سے نمبر لینے والا، یقیناً کوالیفائڈ نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھ میں یا اس کے ذہن سے ایسے فیصلوں کے لیے یس اور نو کا اختیار دیا جائے. بہت سے لوگوں کو میری یہ بات بہت بری لگے گی، اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ انہیں تو ڈائریکٹ یہ کہا جائے گا کہ جی یہ وہابی ہوگا، یہ پیروں فقیروں کے خلاف ہوگا، یہ فالوں کے خلاف ہوگا، یہ بدعید بدعقیدہ آدمی ہوگا. لیکن ایسی تمام چیزیں مجھے کہنے سے پہلے ایک بار یہ سوچئے کہ کیا 1400 برس سے مدینہ منورہ میں حاضری دینے والے وہ غوث، وہ مشائخ، وہ
بزرگان دین کیا وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ آپ ان کے جوتے اتار کر ننگے پیر آنے پر ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی دین سے دوری کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، آپ کے فرمان، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث سے اپنی نا علمی کی وجہ سے بغیر جوتوں کے اترے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ لیکن 1400 سال سے آپ کے دربار اقدس میں حاضری دینے والے ان تمام امتیوں کی انہوں نے بے عزتی نہیں کر دی۔ اپنے اس ایکشن سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک میں ہوں عزت کرنے والا۔ باقی 1400 برس سے جو لوگ اس دربار اقدس میں حاضری دیتے رہے ہیں وہ بے ادب تھے، وہ گستاخ رسول تھے، وہ خوش نصیب لوگ جو مدینے میں رہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اور چنے ہوئے نہیں، بے ادب لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہیں میرے بعد تم ایسے نہ ہو جانا جس طرح سے پچھلی امتیں اپنے رسولوں کے شہروں سے تبرکات لیتی تھیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے پاؤں کے نشان تلاش کر کے چلنا شروع کر دو اور میرے پاؤں کے نشان پر پاؤں آنے پر تم اسے میری بے ادبی سمجھو۔ خدا را تھوڑا سا دین کا علم حاصل کیجیے۔ ہم اپنی جہالت میں کسی عمل کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن اس کے پس منظر کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ریڈ بٹوین دا لائنز، اور آنکھوں سے لے کر کانوں سے لے کر دماغ تک جو انٹرپریشن ہے، ٹرانسلیشن ہے، اس کے اندر ہم کیا کھو دیتے ہیں، یعنی لاس ان ٹرانسلیشن۔ خدا را تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انجیر کے درخت کی طرف گئے اور انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی بائبل کے مطابق، لیکن ابھی موسم نہیں تھا۔ تو جب آپ اس درخت کے پاس پہنچے تو وہاں پھل نہیں تھا، تو آپ نے اسے بد دعا دی کہ اگر تیرے پاس میرے لیے پھل نہیں ہے تو جا، تجھ پر کبھی پھل نہ آئے، اور وہ درخت جڑ تک جل گیا۔ جب کوئی پادری بائبل سے یہ سطور پڑھتا ہے تو ایک نعرہ لگتا ہے، ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس نے بھی یہ بات گھڑی ہے وہ ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ نہیں بلکہ تمام باتیں الٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ خود خدا ہیں تو وہ درخت انہی کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کر رہا تھا کہ جس موسم میں اسے پھل دینا ہے اسی میں دے رہا تھا۔ اگر موسم نہیں تھا تو اس کے بعد پھل نہیں تھا، اس میں اس کا اپنا اختیار تو کچھ نہیں۔ اور وہ اگر اللہ کے بیٹے تھے تو وہ ان کے آسمانی باپ کے بنائے ہوئے قوانین پہ چل رہا تھا۔ بیٹے کے لیے نافرمانی کیسے کر سکتا تھا اس کے رب کے قانون میں؟ کیا یہ مس یوز آف پاور نہیں تھی کہ ایک بے گناہ کو سزا دے دی اس لیے کہ آپ جلانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اس کو قدرت کے قانون پر، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر، ان کے اپنے یا ان کے والد کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے پر یہ سزا دے دی گئی کہ اسے جڑ تک جلا دیا گیا۔ یا مان لیں چند لمحوں کے لیے کہ نہ تو وہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، اور توبہ نعوذ باللہ نہ ہی کوئی نبی تھے، تو اگر ایک عام آدمی بھی تھے جسے ہم کہتے ہیں یسوع نصاری، جیزس نیزرین، تو وہ نصارہ کے رہنے والے، کیا انہیں اتنا نہیں معلوم تھا ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری زمین میں کس موسم میں کون سا پھل ہوتا ہے؟ اور وہ بے موسم جا کر اس پھل کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے دیکھا جن لوگوں کو یہ بات بری لگے کہ یہ شخص ہماری بائبل میں مین میخ نکال رہا ہے، وہ فوری طور پر اس بات کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ یقیناً آپ سے منسوب کی ہوئی بات ہے کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا ایک نبی یا ایک عام آدمی جسے اپنے علاقے کی شد بدھ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس معجزے کہ جو ان سے منسوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کی عزت نہیں بلکہ انہیں ہر مقام پر غلط ثابت کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ جذبات سے سوچیں تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ It will lost between the translation from ear to mind or from eye to mind۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا ننگے پیر اترنا لفظ بدعت کافی بدنام ہو چکا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ بدعیدی، ان کے یہ اسلامی عقیدے میں کمزوری کہ پوری امت کی تذلیل کرنے کے بعد کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھ سکیں گے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کو کہا جا رہا ہے کہ تم حلف نامے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین، خاتم الانبیاء کی شک کو ہٹا دو، اور دوسرے کو
دوسرے اس پر ایکسٹریم پر پہنچایا جا رہا ہے. تم اب اپنے آپ کو ایسا ثابت کرو کہ جیسا تاریخ میں اب تک کوئی آیا ہی نہیں. کیا عمران خان جناب امیر علی ابن ابی طالب امیر المومنین باب العلم سے زیادہ رسول اللہ کی عقیدت رکھتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ان سے زیادہ عزت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کیا ان سے زیادہ عزت کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کیا ان سے زیادہ تعظیم کر سکتے ہیں؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ان سب کو بے ادب توبہ نعوذ باللہ. کیونکہ اگر جوتے اتارنا ایئرپورٹ پر یا اس شہر میں تعظیم ہے تو پھر جوتے پہننا سوچئے کس چیز کو سرا رہے ہیں. اللہ ہمارے عقائد کو ان لوبیسٹ سے محفوظ رکھے جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے. آج زیم ٹی وی پر میں نے دیکھا یوزر ویڈیوز پر ایک ہی انٹرویو اس سے وہ پورا ان کا پیج بھرا ہوا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کہ کوئی اور خبر کوئی اور ویڈیو اپلوڈ ہو ہی نہیں رہا. میڈیا پہ قبضہ کرنے کے کہ باموجب ہے یہ چیز. جو حرکت دوسری پارٹیاں کیا کرتی تھیں اب یہی سب کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے. ویک اپ پاکستان، ویک اپ مائی یوتھ. آپ ہمارا مستقبل ہیں، انہیں ٹوکیے کہ انہیں ایسی چھچوری اور بیہودہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے عقیدے کو سنبھالیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، چلے کاٹنے کے بجائے وہ کام کریں جو ان کے لیے رکھا گیا ہے. یہ عبادت عابدین کے لیے چھوڑ دیجئے. آپ پر جتنے فرائض ہیں وہ پورے کیجئے. قوم کی خدمت کا اگر بیڑا اٹھایا ہے تو آپ کے لیے سب سے بڑی نیکی یہی ہوگی کہ اپنا پورا وقت اس میں صرف کیجئے، نہ کہ تعویذ لکھوانے میں اور نہ ہی ننگے پیر دورے کرنے میں. آپ کا کام ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کے پروگرام زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں اور اپنے لہجے میں اور اپنے کردار میں سے اس ڈکٹیٹرشپ کو نکال دیجئے کہ نہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں خود دیکھوں گا اس مسئلے. Who are you؟ اگر ایک کمیٹی نے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویٹو رائٹ ہے؟ کہ آپ اس کمیٹی کی تمام سفارشات کو ویٹو کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں؟ کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے، آپ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. کمیٹی کہتی ہے اس کو ٹکٹ نہیں دینا اور بقول آپ کے کہ وہ ایک ایک چیز کو میرٹس پر چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ I will see into it، میں دیکھوں گا. آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں خود اس چیز کا فیصلہ کروں گا. یہ آپ کی جمہوریت کی ابتدا ہے. تو بھائی ہمیں اب ایسے الیکشن نہیں چاہیے، ہم تھوڑا اور انتظار کر لیں گے. جیسا کہ وہ میرا لیکچر ہے جمہوریت کا مخالف، پلیز اسے ایک مرتبہ دیکھیے. الیکشن استصحاب الرائے ہے جو صاحب الرائے کے درمیان میں ہوا کرتی ہے، اور جب اتفاق رائے ہوگا صاحب الرائے کے درمیان میں تب انشاءاللہ ہمیں بہت بہتر لیڈرشپ مل جائے گی. کہ میں چور لٹیرے ڈاکوؤں کو تیمم پارٹی میں جمع کر لوں گا، بس اوپر میں ہوں نا ٹھیک تو باقی سب کو ٹھیک کر لوں گا. ارے بھائی 1 کروڑ سال بھی آپ لگا دیں کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ٹھیک نہیں کر سکتی اس طرح سے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں. آپ کو سیکٹریٹس بدلنے ہوں گے، آپ کو اس بیوروکریسی کو بدلنا ہوگا، آپ کو گراؤنڈ لیول پر لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی، بالکل گراس روٹ پر. ڈیموکریسی، جمہوریت، میجورٹی ہیز اتھارٹی کے کنسپٹ کو پلس انڈیویجول پرسن کے ڈیموکریٹک رائٹ کو عزت دینی ہوگی. کیا اگر ہم جیت کر آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کچھ کریں، نہیں، ہم جیتنے والوں پر اب ہارنے والوں کے تمام حقوق اور تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو کہیں ان کا کوئی حق وائلیٹ نہ ہو. یہ تھوڑی ہے جس علاقے میں میں جیتوں گا بس اسی علاقے کی ترقی اور بہبود کی ذمہ داری ہے میری. اگر آپ کی سمجھ میں ابھی جمہوریت نہیں آئی تو پہلے سیکھیے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں اپنی سی ایک صحیح کر رہا ہوں، ایک کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو صاحب الرائے بنایا جائے تاکہ وہ اتفاق رائے سے ایک صحیح رہنما چنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف اس میں رحمت ہے. پوزیشن اور اپوزیشن اگر علماء پر، پڑھے لکھے لوگوں پر، سمجھدار لوگوں پر، تفکر کرنے والوں پر، سوچنے والوں پر، غور و خوض کرنے والوں پر مشتمل ہوگی تو وہاں پر اتفاق رائے میں بھی خیر ہوگی اور اختلاف رائے میں بھی خیر ہوگی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ دلائل کے ساتھ میری رہنمائی کیجیے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں کہاں غلط ہوں اور کیوں غلط ہوں اور صحیح کیا ہے. انشاءاللہ آپ مجھے کج بحثی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. ایکسپٹ می اور گیٹ می، دیر از نو مڈل وے کہ تسی بھی ٹھیک کہندے ہو تے تسی بھی ٹھیک کہندے ہو. نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جس کا کل حرام اس کا جز حرام. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.